ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، رو 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 کے خواب کے اندر اتنا رویا کہ آنکھیں جو ہے اس کی سفید ہو گئی۔ کہیں پر بھی بادشاہ کو سکون نہیں ملتا، بڑی پریشانی کے حالت میں خواب دیکھ رہا، اور خواب کو دیکھتے دیکھتے اچانک ایسا ہوا جب اس کی آنکھ کھلتی تو بادشاہ ایک دم اپنے خوابگاہ سے باہر آ کر حیران ہو کر دیکھتا کہ یہ تو زندہ ہے، یعنی خود بھی زندہ ہے، اور وہ جو اس نے دیکھا وہ خواب کا منظر تھا۔ باہر آ کے اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، دیکھتا ہے کہ سامنے سے بیٹا جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، فوراً اللہ کا سجدہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، شہزادہ زندہ ہے، اور میں نے جو کچھ دیکھا یہ خواب کے اندر دیکھا، شکر ہے اللہ کا کہ بچت ہو گئی، شکر ہے اللہ کا کہ کوئی بڑا ظلم یا آفت نہیں آئی۔ نجومیوں کو بلایا گیا، تعبیر پوچھی گئی، بھئی یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب میں تو میں نے اپنے بیٹے اکلوتے شہزادے کو جس نے آگے بادشاہ بننا ہے اسے تو میں نے مرا ہوا دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نجومیوں نے، تعبیر کرنے والوں نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت یہ خواب جو ہے وہ مبارک ہے، کیونکہ اگر خواب میں کسی بندے کو مرا ہوا دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بڑھ گئی ہے، اس کی زندگی میں خیر آنے والی ہے، کوئی خوشی آنے والی ہے، تو خواب جو ہے وہ بڑا خیر والا خواب ہے، آپ اسے فکر نہ کریں۔ لیکن وہ بادشاہ جس نے خواب کے اندر بڑا رویا تھا، بڑا پریشان ہوا تھا، وہ خواب اس کے ذہن کے اندر اب پھنس گیا، اور اب اکثر بادشاہ جو ہے وہ سوچا کرتا ہے کہ یار دیکھ خواب بھی انسان کو کس قدر جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اب بادشاہ حقیقت کی دنیا میں آ چکا تھا، وہ جان چکا تھا کہ یہ دنیا بھی ایک خواب ہے، ایک نہ ایک دن اس خواب سے جیسے ہی ہماری آنکھیں کھلنی ہے ہم نے آگے پیچھے دیکھنا ہے۔ بادشاہ خوش قسمت تھا کہ اس کا شہزادہ اسے زندہ مل گیا، لیکن جو گناہگار آدمی ہوتا ہے وہ بڑا بدبخت آدمی ہوتا ہے جو زندگی میں کچھ کمائی نہیں کر سکتا۔ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، موت کا فرشتہ سامنے ہوتا ہے، وہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے، یہاں پر آ کر بندہ بڑا تڑپتا ہے کہ تھوڑی سی مہلت دے دے، کوئی صدقہ خیرات کر دو، تھوڑی سی مہلت دے دے، کوئی وقت دے دے، کوئی نیکی کر لو، لیکن موت کا فرشتہ وقت نہیں دیتا، چونکہ دستور ہے کہ جب کسی کا وقت پورا آ گیا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی کا وقت برابر آ جاتا ہے تو ہم نہ ایک منٹ پہلے اس کی روح قبض کرتے ہیں نہ بعد میں اس کی روح قبض کرتے۔ بادشاہ نے اس خواب سے بہت بڑا سبق حاصل کر لیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں اور جاگیں گے اس وقت جب موت کا فرشتہ سر پہ آ جائے گا، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ لوگ سو رہے ہیں، حالت بات یہ ہے کہ آج ہم بھی سو رہے ہیں، آج ہم دنیا کی سراب اور دھوکے اور خواب کے اندر ہم عجیب و غریب واقعات بھی دیکھتے ہیں، خوشیاں بھی دیکھتے ہیں، غمیاں بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم لوگ قبر کی اندھیری کو بلا بیٹھے ہیں، جس اندھیری رات میں اترنا ہے ہم لوگ اسے بلا بیٹھے ہیں۔ افسوس یہ کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھیں گے اس وقت ہمارے پاس کوئی کام کرنے کا وقت نہیں ہوگا۔ مختصر یہ کہ بادشاہ نے اس خواب سے یہ سبق سیکھا کہ نہیں بھائی ہے تو اچھا، اس کی تعبیر تو اچھی ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی بڑھ گئی ہے، شہزادے کی زندگی بڑھ گئی، لیکن میرے دل میں فکر سی ہے اب کچھ نہ کچھ شہزادے کا کرنا چاہیے، کیا کیا جائے کہ میری نسل چلتی رہے۔ بادشاہ نے سوچا، کیونکہ دنیا دار بادشاہ تھا اور دنیا کے لیے وہ فکر کر رہا تھا کہ اس دنیا میں ہماری ہی نسل بادشاہ چلے اور میرے بیٹا شہزادہ جو ہے اس سے سلسلہ آگے چلتا رہے، لہذا اس کی سوچ یہیں پر محدود ہو گئی کہ شہزادے کی خوشیاں دیکھنے کا وقت لگتا آ چکا ہے۔ اسے اعلان کر دیا کہ اب ہم بادشاہ سلامت جو ہے وہ شہزادے کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا مجھے کوئی پیسے والی، کوئی شہرت والی، کوئی بہت بڑے مال و دولت والے باپ کی بیٹی نہیں چاہیے، کوئی نیک سیرت قسم کی بیٹی چاہیے۔ ملکہ آئی، وہ لڑی کہ یہ کیا بات ہوئی، شہزادے کی شادی، اور یہ تو غریبوں کے گھروں کے اندر ہوتی ہیں، دیندار بچیاں، پردے دار بچیاں، علم والی بچیاں اور سیرت والی بچیاں، یہ جو تو نے لگا دی ہے شرط، یہ تو غریبوں کے گھر کی کوئی لڑکی ہوگی جو نیک سیرت بھی ہوگی۔ افسوس آج ہم سیرت کو نہیں دیکھتے، صورتوں کو دیکھ کر رشتے اپنی اولادوں کو کر لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی اپنی اولادوں کو بھی برباد کرتے ہیں اور ان کا گھر بھی برباد کرتے ہیں اور اپنے بھی گھر برباد کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے لوگوں جب رشتہ کرنے لگو تو یہ دیکھا کرو کہ وہاں پر عورت کی سیرت اور دین کو سب سے پہلے دیکھا کرو، بعد میں اس کے صورت اور حسن اور مال کو دیکھو، پہلے اس کی سیرت اور اس کے دین کو دیکھ لو۔ بادشاہ چونکہ خواب کی دنیا سے ڈرا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں
مجھے ایسی عورت چاہیے، ایسی لڑکی چاہیے اس بیٹے کی شادی کے لیے جو کہ دیندار ہو، نیک سیرت عورت ہو۔ قصہ مختصر یہ کہ بالآخر اسی علاقے کے اندر، اسی ریاست کے اندر ایک نیک سیرت اور بڑی ہی دیندار قسم کی لڑکی کو ڈھونڈا گیا۔ شادی کے لیے جو ہے دن تاریخ طے کر دیے گئے اور شادی کے معاملات سارے طے پانے لگے۔ اب جس رات شادی ہونی ہے، جس رات رخصتی کر کے وہ گھر میں آنی ہے، محل میں آنی ہے اس لڑکی نے، اس رات عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ شہزادہ اپنے تمام دولہے کے لباس میں تیار ہو کر باہر نکلتا ہے اپنے محل سے اور بگی میں بیٹھنے لگتا ہے۔ اسی بادشاہ کی ریاست کے اندر ایک بوڑھی جادوگرنی بڑی نفرت والی رہتی تھی، وہاں پر بڑی کریز صورت والی بدصورت سی جادوگرنی رہتی تھی۔ وہ بادشاہ کے محل کے پاس سے گزر گئی، لوگوں کو اکٹھا ہوا دیکھا، انہوں نے کہا کیوں آج سارے اکٹھے ہوئے؟ کہا تو پتہ نہیں بے وقوف عورت، شہزادے کی آج بارات ہے اس لیے ساری رعایا جمع ہے۔ انہوں نے کہا شہزادہ کہاں ہے؟ کہا وہ دے وہ جو سامنے بگی میں اکیلا بیٹھا ہوا وہ شہزادہ ہے۔ شہزادہ جاتا ہے، شادی کر کے دلہن کو ساتھ لے کے آ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو جادوگرنی وہ اپنے جادو کے زور سے محل کے چھت پر چڑھ جاتی ہے، ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہی تھی۔ وہ جادوگرنی اس شہزادے کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے، فریفتہ ہو جاتی ہے۔ وہ قریب جاتی ہے شہزادے کے پاس ایک روپ بدل کے اور پاس جا کر اس کے اوپر ایسا جادو کرتی کہ وہ جو شہزادہ ہے وہ اپنی دلہن کو بھول جاتا ہے اور جادوگرنی کے عشق اور فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالت یہ کہ وقت کا شہزادہ ہے اور وہ جوتیاں اس جادوگرنی کی جس کی طرف لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کی جوتیاں اٹھا اٹھا کر چومتا۔ سال پورا ہو گیا اس جادو کے زور کے اندر، شہزادے کو اس نے گرفتار کر رکھا۔ بادشاہ نے بڑے صدقے دیے، خیراتیں کی، بچے کا سر صدقہ، مال دولت بڑا کچھ لوٹایا، مگر ایسی جادوگرنی کہ اس کے جادو کا کوئی بھی توڑ نظر نہیں آ رہا کسی صورت۔ سال پورا گزر گیا، رو رو کے دعائیں کرتا بھی، بزرگوں کو بلا کے دعائیں کراتا بھی، کسی صورت میں سمجھ نہیں آ رہا کس طریقے سے اس شہزادے کا جادو توڑا جائے۔ ادھر کبھی یہ شہزادے کو سمجھاتا بادشاہ کو، بیٹا یہ بدبخت عورت، یہ جادوگرنی جس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی بندے کا دل کرتا ہے اس کے چہرے پہ تھوکے، تو کہاں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا؟ تو شہزادہ باپ کی بات سن کر اور ہنستا اور الٹا باپ کا مذاق اڑایا کرتا۔ بڑا شرمندہ ہوتا بادشاہ جو ہے، بڑا رویا، ایک رات بڑا رویا بادشاہ، اور رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا اس کا حل میرے پاس تو کوئی نہیں، میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو ہی اس کا کوئی علاج نکال، میرے سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں معاف کر دے، میرے بیٹے کی جان کسی طرح بخش دے، اس بلا سے کسی طریقے سے اسے چھڑا۔ صبح کا وقت ہوا، بادشاہ دربار لگا کے بیٹھا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ایک جادوگر جو ہے، کسی ملک کا جادوگر مسافر ہے، چلتا پھرتا آیا ہے اور بادشاہ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ بادشاہ ویسے ہی دکھی تھا، کہتا چلو بلا لو اس کا بھی جادوگر، دکھا لیتے ہیں کیا ہے کیا نہیں۔ جادوگر جب آیا بادشاہ کے پاس تو بادشاہ نے اسے بتایا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، اس جادوگرنی کا جادو اتنا سخت ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا جادو جتنا اس میں ہم جادو کراتے ہیں توڑنے کے لیے، اتنا اور شہزادے کے اوپر جادو زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی توڑ نہیں ہے جناب اس کا، کوئی حل نہیں ہے اس جادوگرنی کا۔ بڑے بڑے جادوگر ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے شکست کھا کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جادوگر کہتا فکر نہ کر، میں اب اس کا علاج بن کر مجھے اللہ نے بھیجا، تو فکر نہ کر، یہ جتنی بھی بڑی جادوگرنی اس کا جادو کتنا بھی سخت کیوں نہیں، میں اس کا جادو توڑ دوں گا، بس تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ جی میں اپنے بچے کے لیے سب کچھ کر لوں گا۔ بادشاہ کہتا میں شہزادے کے لیے سب کچھ کر لوں گا، مجھے بتا ایک کام کیا، بار بار کام بتا کیا کرنے کو تیار؟ کہا خرچہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا، پیسہ ایک دھیلا نہیں لگانا، بس تو نے کیا کرنا ہے کہ آج رات سحری کے وقت جب سحری ہو، صبح کی اذانوں سے پہلے تو نے شہر کے قبرستان میں جانا ہے۔ شہر کے قبرستان میں جا کر وہاں پر دیوار کے بالکل ساتھ ایک سفید قبر موجود ہے عام سی قبر لیکن اس کے اوپر چونا ہوا ایسا جیسے تازہ چونا کوئی کرتا ہے۔ اس سفید قبر کے سرہانے کو تو نے کھودنا شروع کرنا ہے۔ ابھی تو تھوڑا سا ہی کھودے گا، جو بھی چیز ملے وہاں سے اٹھا کے لے آئے، تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا جی سپاہی وغیرہ؟ نہیں سپاہی نہیں تو لے کے جا سکتا، اکیلا جائے گا تو وہاں پر۔ بادشاہ ساری رات سویا ہی نہیں اپنے بیٹے کے لیے، کہا کوئی بات نہیں، میں جاؤں گا اپنے بیٹے کے لیے، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ سحری کا وقت ہوتا، بادشاہ نکلتا ہے محل سے، چپ چاپ قبرستان کے اندر داخل ہوتا ہے، وہاں پر جا کر اس سفید قبر کے سرہانے کھڑا ہوتا ہے۔ سرہانے کھڑا ہو کر
وہ بیٹھ کر اس نے کھودنا ہلکا ہلکا شروع کرتا ہے، تھوڑا سا یہ بھی کھودتا ہے تو اسے ایک ہڈی سی ملتی ہے، اور اس ہڈی کے اوپر کچھ بال سے لپٹے ہوتے ہیں، ان بالوں کے اندر بہت سی گرہیں لگی ہوتی ہیں، گٹھا جسے ہم کہتے ہیں لگی ہوتی ہے۔ بادشاہ اس چیز کو پکڑتا ہے، اس ہڈی سی کو جس کے اوپر بال جو ہے موجود ہوتے ہیں، اور انہیں لے کر آ کر سیدھا آ کر اسے پہنچا دیتا ہے، جادوگر کو لا کر دے دیتا ہے۔ جادوگر بسم اللہ پڑھ کر ایک 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 گرہ کھولتا ہے، ادھر ایک ایک گرہ کھولتا ہے، ادھر شہزادے کا جادو ٹوٹتا جاتا ہے۔ جادوگرنی کے اوپر پھر وہ آ کر جب وہ کر دیتا ہے، ساری گرہیں کھول دیتا ہے، پھر وہ سورہ فلق کثرت کے ساتھ پڑھ کر جیسے ہی اس ہڈی کے اوپر پھونک مارتا ہے، جادوگرنی تڑپنے لگتی ہے، تھوڑی دیر کے اندر وہ جادوگرنی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے، اور ادھر جو ہے وہ بادشاہ شہزادہ جو ہے وہ اس کے جادو سے آزاد ہو کے اصلی حالت میں آتا ہے۔ وہ بڑا گھبراتا ہے کہ یہ ہمارے محل میں کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ سے بتاتا ہے 1 سال سے تیری یہ حالت ہے، جہاں تیری دلہن وہاں تیرا انتظار کر رہی ہے، تو یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ وہ دلہن کو دیکھ کر واپس آتا ہے اور اپنے باپ کے ہاتھ چوم کے کہتا ہے کائنات میں اس سے بڑی خوبصورت عورت کوئی دنیا میں نہیں جو تم نے میرے لیے ڈھونڈی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے ایک نظر اس بری عورت کو بھی تو دیکھ جس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس بدبخت کی لاش کو بھی تو دیکھنا کہ جس نے 1 سال تک تیرے پہ جادو کیا رکھا۔ شہزادہ کہتا ہے دیکھنا تو دور کی بات ہے، تھوکنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو یہیں پر روک کے کہتے ہیں بندے، وہ جو شہزادہ ہے نا اس کہانی کے اندر، وہ ہر آدم زاد ہے، ہر آدمی جو ہے وہ شہزادہ ہے، میں اور آپ ہیں وہ شہزادے۔ ہم نے جو دلہن پیش کی گئی تھی وہ دین اسلام کی صورت کے اندر جنت کی تمام تر بہانے ہمیں اس دلہن کی صورت میں پاک اور نیک دلہن ہمیں وہ پیش کی گئی ہے کہ دین جو ہے جس نے دین کے راستے پر چلا، اللہ کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کی نعمتیں دلہن بنا کر پیش کرے گا۔ ہم 2 قدم بڑھتے ضرور ہیں، کلمہ پڑھ کر، نماز پڑھ کر، دین کی محفل اور بات سن کر اللہ کی طرف بڑھتے ضرور ہیں، لیکن جب ہم بڑھتے ہیں تو ایک جادوگرنی ہمارے اوپر بھی اسی طریقے سے جادو کرنے کے لیے بڑھتی، اور وہ جادوگرنی کوئی باہر کی چیز نہیں، وہ جادوگرنی یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا کبھی مال کا لالچ دے کے ہمیں اللہ کے گھر میں عبادت سے روک کر ہم پہ جادو کر دیتی، کبھی کہتی ہے تیرا کام بہت زیادہ ہے، یہ کام آیا ہوا ہے، گاہک آیا ہوا ہے، یا پھر بہت مصروفیات ہیں، اور پھر کبھی نماز پڑھ لیں گے۔ یہ جادوگرنی ایسا ہم پہ جادو کرنی ہے کہ ادھر اللہ کے گھر سے ثنائیں آتی رہتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم ہنستے ہنستے کہتے رہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، اس طرح کیسے ہو سکتا، پڑھ لیں گے جی نماز، پھر پڑھ لیں گے جی، پھر پڑھ لیں گے نماز۔ گویا بادشاہ سمجھاتا ہے وہ شہزادے بات سن، شہزادے بات سن، اور یہ بدبخت جادوگرنی بیٹا آ جا رہا ہے راست پہ۔ شہزادہ آگے سے ہنس ہنس کے کہتا تھا، اپنے باپ کا مذاق اڑاتا تھا، آج اللہ کے گھر سے پکار آتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لوگوں آ جاؤ فلاح کی طرف، اس جادوگرنی سے جان چھڑواؤ، ان دنیا کی مصروفیات سے جنہوں نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا، اس سے جان چھڑاؤ جادوگرنی سے۔ ہم الٹا کہتے ہیں نہیں جی نہیں، علماء کرام کا مذاق معاذ اللہ اڑانا، دین کی دعوت دینے کی والے کی بات تک نہ سننا، دین کے اجتماع میں نہ جانا، سنت کی باتیں بتانے ہوئے بھی نہ سننا، بار بار کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ، اس جادوگرنی کے کسی طرح جال سے بچو۔ لیکن اس شہزادے پر تو جادوگرنی نے 1 سال جادو کیا۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن پر 35 سال عمر ہوگی، 35 سال سے اس نے جادو کیا ہوا، بہت سے ایسے ہیں جن پہ 60 سال سے اس نے جادو کیا ہوا ہے، اور وہ کون جادوگرنی ہے؟ دنیا۔ اور وہ جادوگر جس نے آ کر اس جادوگرنی کا جادو توڑا، دوستوں وہ علماء کرام کی محفلیں ہیں، دوستوں وہ ساری کے ساری دین کی محفلیں ہیں کہ دین قرآن و حدیث یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کے آگے کوئی جادو نہیں چلا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق کے اندر ہر جادو کا توڑ رکھا کہ اگر تجھے اپنے اوپر جادو محسوس ہو رہا ہے، آخری 2 کل اپنے اوپر پڑھ پڑھ کے پھونک۔ دین دوستوں اور علماء کرام اور علماء کی محفلیں اور صحبتیں، اور یہ تمام تر محفل جو اس وقت ہو رہی ہے، یہ ایسی ہی صحبتیں ہیں دوستوں جن کے اندر آ کر تمام کے تمام ہم لوگ اس جادوگرنی کا توڑ جو ہے زور توڑنے کی کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر اس جادوگرنی کا زور توڑ دو، اللہ کی کلام پڑھ کر ان پہ پھونکو، نبی کی کلام پڑھ کر ان کے اوپر پھونکو کہ اس جادوگرنی کا ہم سے زور ٹوٹے۔ اور جب وہ شہزادہ زور ٹوٹتا ہے تو ہوش میں آ کر جب دیکھتا ہے اپنی دلہن کی طرف، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم آخرت کی طرف جب دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے اللہ والے نیک بندے جو گزر گئے، اللہ نے کتنا کتنا انعام کیا کہ 900 سال ہو گئے، صدیاں گزر گئیں، آج بھی ان کی قبروں پہ لوگ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے۔